خدا باہر گئی اس باغے ایک دے خزان آوے مومن فیض ہزار ہر جو باقی ہے وہ رب کا ذکر ہے، جو فنا ہے وہ دنیا ہے، سو اپنے دل کو حقیقت کی طرف موڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افضل ہے اور میں حضرت میر محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کی اصلاح کی ضمن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت میر محمد بخش صاحب اپنی اس تصنیف کتاب جو ہے سفر العشق، جس کا اصل نام ہے سیف الملوک کے نام سے معروف ہے، اس کتاب کے متعلق بتا رہے ہیں کہ میری اس کتاب کی جو ہے وہ اصلاح کس نے کی۔ ان کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ عالم فاضل صوفی سالک راہ ہدایت دائم مست محبت اندر عارف اہل ولایت، یعنی جس شخص نے میری اس کلام کی اصلاح کی ہے وہ ایک عام آدمی نہیں ہے کوئی، وہ حافظ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، اور اس کے علاوہ صاحب نظر اہل نظر، وہ صاحب طریقت، عارف اور صاحب ولایت ہے، یعنی ولی اللہ ہے، جس نے میرے اس کلام کی اصلاح فرمائی ہے۔ میں شاگرد نکارے اتے نظر مہردی تکن، میں شاگرد نکارے اتے نظر مہردی تکن، اس نسخے دا کرن مطالعہ تے دین صلاح نہ اکن، اس نسخے دا کرن مطالعہ تے دین صلاح نہ اکن، یعنی جب میں اس نسخے کو، اس کا مسودہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا حضور یہ اس کی آپ اصلاح فرمائیں۔ یہ چونکہ اس لیول کا کلام تھا تو اس کلام کی اصلاح کے لیے اس لیول کا ہی بندہ چاہیے تھا جو حافظ عالم فاضل صوفی سالک راہ ہدایت پر قائم ہو اور عارف ہو۔ ولیوں کا کلام، عارفوں کی بات عارف ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس گئے کہ جناب آپ مہربانی اور کرم نوازی فرمائیں، یہ میرا کلام ہے، آپ اس کی اصلاح فرمائیں۔ اور وہ سارا دن نسخے کو پڑھتے رہتے تھے اور جا بجا مجھے جو ہے نا جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی، خیر میاں صاحب کے کلام میں کیا کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال پوری ذات تو رب کی ہے، تو وہ جہاں پر وہ ضرورت ہوتی تھی اصلاح کی وہ اس کی اصلاح فرماتے اور مجھے صلاح دیتے ہوئے وہ اکتاتے نہیں تھے۔ مطلب ہے کہ میں بار بار سوال کرتا، وہ بار بار میری بات کا جواب دیتے ہوئے اکتاتے نہیں تھے۔ سچے مرد نگاہ کرم دی نام اللہ دے پاؤ، سچے مرد نگاہ کرم دی نام اللہ دے پاؤ، اوگن ہارے دے لکھ اوگن پلا پا چھپاؤ، اوگن ہارے دے لکھ اوگن پلا پا چھپاؤ۔ کہ میں نے عرض کی کہ اے حضور، اے پاک ہستی، اے مرد کلندر، میری اس لکھے میں ہزارہ غلطیاں ہیں، ہزارہ خامیاں ہیں، آپ اللہ کے واسطے نظر کرم ڈالیں اور میری غلطیوں اور میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے آپ مہربانی فرمائیں، میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں۔ میرا کلام اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے حضور میں اصلاح کے لیے پیش کیے جائے، لیکن آپ اللہ کے سچے مرد ہیں، اس لیے آپ کو اپنی اس عظمت کا واسطہ، آپ کو اس اپنی بڑھائی کا واسطہ کہ اس کی لاج میں میری خامیوں اور کوتاہیوں پر جو ہے صرف نظر فرمائیں۔ جے بھانڈے تے آوازے کیا نیویں کیا اچے، میں بھریا نال پلیتی سخن ہون کد سچے، میں بھریا نال پلیتی سخن ہومن قد سچے۔ فرماتے ہیں کہ جیسا برتن ہو ایسی آواز آتی ہے، تو میرے جیسا ایک ناپاک اور پلیت جو گناہ گار انسان جو ہے، حضرت میاں صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں، وہ خود کہہ سکتے ہیں، ہماری تو مجال نہیں ہے، اور ان کی کہی بات کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نال پلیتی بھریا سخن ہون قد سچے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ پاک ذات ہیں، لیکن میں تو پلیتی سے بھرا ہوا ہوں، اور میں اپنا یہ کلام لے کر
آ گیا ہوں تو ایک ایسے میرے جیسے ناپاک آدمی کے منہ سے کیسے اچھی کلام نکل سکتی ہے، کیسے؟ لیکن آپ کرم نوازی فرمائیں، آپ نظر ثانی فرمائیں، آپ مہر کی نظر دیکھیں۔ یہاں پر میاں صاحب اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، سخن میرے چا پاک بناون ہے توفیق آزاداں، سخن میرے چا پاک بناون ہے توفیق آزاداں، چوڑے دا پت مومن بنیا جاں ملدا استاداں، چوڑے دا پت مومن بندا جاں ملدا استاداں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شعر کے کروڑا ہا مطلب ہے، جس طرف میں اس پر تقریباً پورا دن بات کر سکتا ہوں، پورا دن کم از کم میں میرے جیسا ایک نااہل اور ناکارہ انسان پورا دن بات کر سکتا ہے اس شعر پر۔ لیکن یہاں پر چونکہ میاں صاحب کے کلام کی بات ہو رہی ہے تو اپنے کلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، سخن میرے چا پاک بناون ہے توفیق آزاداں۔ آزاد کہتے ہیں جو مرد کلندر ہوتا ہے، مرد کلندر یعنی یہ مرد آزاد ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ انسانوں والی جو ہمارے اندر غلامی ہوتی ہے نا، غلامی یعنی لوگوں کی کرنا، فائدے دیکھنا، اور جو کوئی صاحب ثروت ہو یا صاحب حیثیت ہو یا صاحب مقام ہو دنیاوی اعتبار سے، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں کہ شاید مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو۔ تو یہ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، مرد کلندر لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی گالی ہوتی ہے اور توہین ہوتی ہے، اور اس کو بڑی وہ ذلت سمجھتے ہیں۔ تو وہ مرد آزاد وہ کہتے ہیں، سخن میرے چا پاک بناون ہے توفیق آزاداں، کہ آپ جیسے مرد کلندر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما رکھی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ، یعنی اللہ کے جو مرد ہوتے ہیں، یہ کلندر جو لوگ ہوتے ہیں، یہ چلتے پانی کو روک لیتے ہیں اور نکلے ہوئے تیر کو یہ روک سکتے ہیں، چلی ہوئی گولی کو یہ روک سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی ان کو قدرت بخشی ہے۔ تو وہ اسی تناظر میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میرے ان گندے اور گھٹیا اور میری جو سی کلاس شاعری ہے اس کو آپ پاک بنا سکتے ہیں، یعنی وہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ میں تو پلیتی سے بھرا ہوا ہوں، تو آپ چاہیں تو میرے ان شعروں کو پاک بنا سکتے ہیں۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ چوڑے دا پت مومن ہوندا جاں ملدا استاداں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چوڑے دا پت مومن ہوندا جاں ملدا استاداں۔ اب دنیاوی اعتبار سے ہم مطلب چوڑا مسلی یا اس طرح کی جو چھوٹی ذاتیں، چھوٹی تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، کوئی بھی ذات چھوٹی نہیں ہے اور کوئی ذات ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے تخلص اور لقب ہیں۔ قبیلے ضرور ہیں لیکن یہ قبیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عظمت یا مرتبت کی نشانی، اعلیٰ عظیم ہونے کی نشانی ہے، نہیں۔ قبیلے صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، کوئی چوڑا، کوئی مسلی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب انسان ہیں، سب برابر ہیں اور سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر وہ کہہ رہتے ہیں کہ چوڑے دا پت مومن ہوندا جاں ملدا استاداں، کہ جس کو ہم دنیاوی طور پر اگر گھٹیا طور پر کوئی مسلی سمجھتے ہیں، تو میں نے ویسے ناظرین کرام اپنی زندگی میں ایک بندہ دیکھا ہے، تو میں ایک دفعہ اس کے پاس کیا، وہ بالکل کالا سیاہ اس کا رنگ تھا، کالا سیاہ، اور وہ دودھ بیچتا تھا، بھینسوں کا دودھ بیچتا تھا۔ تو مطلب اس کا چال ڈھال اور چھوٹا سا قد اور اس طرح کر کے نہ وہ اس کا سلسلہ تھا۔ تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا، یار دودھ کس طرح دیتے ہو؟ تو مجھے اس نے 2 ریٹ بتائے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے جی یہ جو سستا ہے یہ پانی والا ہے، اور یہ جو مہنگا میں نے ریٹ بتایا ہے یہ خالص ہے۔ تو یار میں نے کہا پانی کیوں ملاتے ہو؟ کہتے جی مہنگائی ہے بڑی، تو پانی نہ ملائیں تو گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا، نماز پر وہ آتا جاتا تھا وہ بندہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا تھا تو وہ مسجد کے ایک پلر کو پکڑ کے وہ اس کو چومنا شروع ہوا اور جفا ڈالی رکھتا تھا کافی دیر، ٹھیک ہے۔ اس دوران اسے جو ہے نا، یہ جفا ڈالنے سے پہلے کی بات ہے، جب وہ دودھ بیچتا تھا، وہ کیا نام ہے، پانی ملا دودھ، تو اسے کوئی مرد کلندر ملا، اس نے کوئی اس پر ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ جناب پھر اس کے بعد نماز کا پکا آدمی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے بال شال لمبے ہو گئے، اور پھر واقعی ہی اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر فضل ہو گیا۔ آج کل بھی وہ حیات ہے، وہ بندہ راولپنڈی میں ہوتا ہے، میں اس وقت راولپنڈی میں ہوتا تھا، تو راولپنڈی میں ہوتا ہے وہ بندہ، تو وہ دودھ شدھ کا کاروبار تو اس کا اسی طرح چلتا ہے، لیکن اس کا اپنا لنگر چلتا ہے، اور اس کو وہی لوگ جو اس محلے میں جس میں رہتا ہے، جو اس کی اصلیت سے واقف ہیں، وہی ابھی اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ملتے ہیں اور اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس کو سرکار کر کے بلاتے ہیں، اور وہ واقعی سرکار ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں بھی اس چیز کی جتنا کمزور ایمان میرا یا تھوڑا بہت جو میں اونچ نیچ سمجھتا ہوں، وہ واقعی اس پر
اللہ کی کرم ہو گئی ہے، وہ درویش نہ صرف درویش ہو گیا بلکہ کامل درویش ہو گیا ہے، اور وہ اپنی نظر نگاہ سے کسی کو بھی درویش بنا سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد ملتا ہے، کوئی مرد کامل مل جائے اور آپ کے اوپر نگاہ کر دے تو آپ کی ساری وہ کھوٹیاں جو ہیں وہ کھڑیاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں چوڑے دا پت مومن ہویا جہاں مل دا استاد۔ تو جب کوئی کسی استاد کوئی مل جائے انسان کو تو انسان کی تقدیر وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ پاک آپ کو دل کا سکون دے، اور خداوند تعالیٰ آپ کی زندگی میں کبھی برا وقت نہ لائے، اور آپ ہمیشہ خوش باش اور سکون سے زندگی گزاریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میں پھر وہی درخواست آپ سے ضرور کروں گا کہ یہ میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے، اور اس کو آپ ایک سعادت سمجھ کے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر میرے پیغام میں کوئی سچائی ہے، میرے پیغام میں اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور کریں، ورنہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ کی نیت بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور میری نیت بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، السلام علیکم۔